اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں کراچی سے محترمہ عابدہ پروین نے یہ سوال بھیجا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ میاں بیوی کے باہمی حقوق اور فرائض کیا کیا ہیں؟ کیا میاں بیوی پر حکمران ہے اور بیوی کو اس کی ہر حالت میں اطاعت کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں اس پہ بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آپ رہنمائی کیجئے کہ قرآن اور سنت ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتی۔ دیکھیے عابدہ پروین محترمہ، جس دین کو ہم اللہ کا دین مانتے ہیں، وہ دین اس دنیا میں انسانوں کو ایک بہتر معاشرہ تخلیق کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس دنیا میں ایک اچھے انسان کی طرح زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس دنیا میں معاشرے کی پہلی اکائی وہ گھر بنتا ہے کہ جس میں دو افراد، ایک مرد اور ایک عورت، ایک محترم رشتے میں پروئے جاتے ہیں اور پھر وہ اس رشتے کا احترام کرتے ہوئے اپنے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اور ایک بندے کی ذمہ داری پوری کرنے کی وجہ سے دوسرے کا حق ادا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہر طبقے اور ہر فرد کو اپنے اپنے حقوق کے حصول کا تصور تو دیا گیا اور اس کے لیے اسے جنگ کرنے، جستجو کرنے اور بھاگ دوڑ کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، لیکن فرائض کے بارے میں بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کی صورت میں جو اکائی ہمیں عطا کی ہے اور ہمیں تلقین کی ہے کہ وہ ایک اکائی بنائیں، تو اس میں میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ جس طرح لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، انسان کی ستر پوشی کا کام کرتا ہے، انسان کو عزت اور احترام عطا کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک میاں اپنی بیوی کے لیے اور ایک بیوی اپنے میاں کے لیے ستر پوشی کا کام بھی کرتے ہیں اور حفاظت کا بھی اور عزت اور احترام کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر سوچا جائے تو پھر کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ جب میاں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تم ایک حکمران ہو اور تم نے گھر کے ہر معاملے کو اپنی مرضی سے چلانا ہے، تمہاری مرضی ٹھیک ہو یا نہ ہو، اور تمہیں تو ہر صورت میں اپنا حکم جو ہے وہ نافذ کرنا ہے، اور یا بیوی سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم نے ہر صورت میں اپنی بات منوانی ہے، چاہے کوئی بھی طریقہ تم اختیار کرو، تو یقیناً وہ گھر ایک اچھا گھرانہ نہیں بن سکتا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے پر غالب آنے اور ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں لگ جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مرضی جو ایک گھرانے کو بنانے اور آباد رکھنے کی صورت میں بتائی جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی۔ اگر ہم اپنی انسانی ضرورتوں کے بارے میں غور کریں تو سب سے بڑی ضرورت جو انسان کے حوالے سے ہے وہ بھوک اور پیاس مٹانا نہیں ہے، بلکہ وہ عزت اور احترام ہے، اور اس عزت اور احترام کو برقرار رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی بدنی اور جسمانی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک طریقہ کار متعین کیا گیا شریعت کی طرف سے۔ اللہ نے مردوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ گھر کے باہر کی دنیا میں بھاگ دوڑ کریں، محنت کریں، رزق حلال تلاش کریں اور گھر کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مہیا کریں۔ تو اس اعتبار سے گھر سے باہر کی دنیا میں محنت کرنا، رزق حلال کما کے لانا اور گھر کے تمام جو معاملات ہیں اور جو ضرورتیں ہیں انہیں پوری کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری بنایا گیا۔ اور عورت کی ذمہ داری یہ بنایا گیا کہ وہ گھر میں ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ اسے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اسے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اسے اپنی اور اپنے میاں کی عزت کا اور عفت کا خیال رکھنا ہے، اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے تقسیم کردہ قانون کے مطابق ایک دوسرے کے لیے مددگار بنتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں نہیں کہا کہ خواتین کو باہر جا کر
اور وہ تمام مشقتیں برداشت کرنی چاہیے جس کی بعض اوقات خاتون جو اہل نہیں ہوتی اور بعض اوقات اس میں شرعی رکاوٹیں آتی ہیں، تو جیسے اس کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا، اسی طریقے سے مرد سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ گھر کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، ان کی حفاظت، اس کے بارے میں جو بھی اہتمام ہو سکتا ہے وہ اس میں شریک ہو۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہا کرتے تھے اس وقت تک وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے، گویا کہ ہاتھ بٹایا کرتے۔ اس اعتبار سے ہمارے معاشرے میں جو مختلف تہذیبوں کے اثرات اور ان کے کلچر سے متاثر ہوا، تو اس میں کچھ ایسی غلط روایات شامل ہو گئیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر تانا زنی، ایک دوسرے کو کمتر سمجھنا، کسی کو برتر سمجھنا، یہ والا تصور ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور جب یہ حد سے زیادہ بڑھا تو پھر اس کا رد عمل یہ ہوا کہ ہر قسم کی آزادی سے مغرب کا معاشرہ جو ہے وہ فائدہ اٹھانے لگا، اور انہوں نے ایک دوسرا راستہ بتا دیا کہ کوئی کسی کا پابند نہیں ہے، اور عزت اور باقی تمام چیزیں یہ سب بس کہنے کی باتیں ہیں، اس کا انسانی زندگی میں کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے۔ جب وہ بالکل آزاد ہو گیا تو پھر عزت اور عفت بھی خراب ہوئی، اور ان کے باہمی تعلقات وہ بھی محض ایک مادی قسم کے تعلقات بن کے رہ گئے، اور یہاں تک کہ وہ باقاعدہ اس طرح زندگی بسر کرنے لگے کہ جیسے کسی ریسٹورنٹ میں، کسی ہوٹل میں کچھ وقت کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنی بھوک پیاس مٹاتے ہیں، اور بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے درمیان میں وہ ایفیلیشن قائم ہی نہیں ہوتی جو دین اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور پھر اس کے جوڑے بنائے، اور پھر اس جوڑے کو قائم رکھنے کے لیے تمہیں محبت اور رحمت عطا کی۔ محبت کی بنا پر رشتہ طاقتور ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، بااعتماد ہوتا ہے، اور رحمت کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ زندگی کی گاڑی جو ہے اسے چلانے اور چلاتے رہنے کی حیثیت یا ان کی صلاحیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے اچھا گھرانہ وہی ہے کہ جسے محبت کی بنیاد پر استوار کیا جائے اور رحمت کی بنیاد پر قائم رکھا جائے۔ اس میں نہ بیوی برتر ہے، نہ میاں برتر ہے، نہ بیوی کمتر ہے، نہ میاں کمتر ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور سہارا بنتے ہوئے عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بنائے گئے ہیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتے ہوئے آئندہ نسل کو ایک اچھی نسل بنا سکیں اور آنے والے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں۔